اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگران شورا و اراکین شورا کے ہمراہ رکن شورا حاجی محمد زمزم رضا عطاری کی عیادت۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول و اراکین شورا سے مدنی مشورہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری کا مدنی مشورہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ہند ممبئی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سابق رکن پارلیمنٹ حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ جامع مسجد فیضان سنت باب المدینہ کراچی میں قافلہ اجتماع کا سلسلہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ موزمبیق شموئی میں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مناظر۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نگران شورا و اراکین شورا کے ہمراہ باب المدینہ کراچی کے مقامی ہسپتال میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو جنید حاجی محمد زمزم رضا عطاری مدظل العالی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اظہار شفقت فرماتے ہوئے انہیں دم بھی فرمایا۔ آئیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشان، ابرو ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غمخار جہاں، والنور جس میں محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لوح جبیہ، رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ سوئے تو
دل جاگا کرے، ہر سانس بن جائے اذاں تیری مقدس زندگی، تبلیغ کامل بے گما دنیا کو پیغام سحر ہے تیرا، انداز نظر باطل شکن عہدہ یا رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین۔ نسبت تیری ایمان ہے، خوشبو تیری عرفان ہے، تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے۔ اللہ کرے گا سب سے ہو جائے گا۔ بخار تھوڑا ٹوٹ گیا نا پھر بھی ہمت آ جائے گی۔ البتہ ہے بخار رحمت کا مرض ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخار کی فضیلت سنی تھی تو انہوں نے تو خواہش کا اظہار کیا تھا، دعا کی تھی کہ مجھے بخار رہے، لیکن با جماعت نمازوں اور جہاد وغیرہ میں رکاوٹ نہ بنے، تو پھر آپ کا ہمیشہ بدن گرم رہتا تھا، بخار رہتا تھا، لیکن آپ کے دیگر کاموں میں وہ رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو بخار ایک افضل بیماری ہے۔ بخار وہ بیماری ہے کہ جس نے بارگاہ رسالت میں بھی حاضری کا شرف پایا ہے، سرکار کی قدم بوسی کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ ہاں انشاءاللہ خیر، اللہ آسانی کر دے۔ تو آپ کا ذہن تھا کہ آپ میرے پاس آئیں گے تو ہم نے پروگرام بنا لیا کہ ہم خود ہی چلے جاتے۔ شورا پوری جو بھی تھے وہ سب آئے ہوئے، دعوت اسلامی ہے، اور تبدیل ہو جاؤ، جو بعض 12 محلے تبدیل نہیں ہوتے، وہی زلفے بھی نہیں، کپڑے بھی رنگین، چھوٹے شرٹ، اور تبدیل نہیں ہوتے، تبدیل ہو گیا ہے۔ اور یہ ذہن بنا لیں کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دنیا کی اصلاح کا نمبر ایک سیکنڈ پوزیشن ہے، پہلے اپنی۔ تو الحمدللہ بہت اچھا مدنی مشورہ رہا۔ تقریباً 45 اسلامی بھائی اس بار اعتکاف والے، 12 ماہ والے، 12 ماہ 25 ماہ 26 ماہ وقف مدینہ سب مکس سے، بعض اس میں پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ بھی تھے۔ کوئی مدنی چینل کی برکت سے آیا تھا، کوئی اعتکاف میں آیا تھا، کوئی اس طرح کوئی ویسیڈی سن کر آیا تھا۔ ماشاءاللہ یہ جذبے والے صاحب جمع ہوئے تھے، تقریباً نہیں تھے، پورے ملک سے جمع کیے تھے۔ اللہ صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ جلدی میدان میں جائیں گے۔ گھر جانے سے تھوڑا یہ یہاں کا ٹینشن بھی ختم ہو جائے گا، ہاں انشاءاللہ نکل جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا۔ ابھی بہت کام کرنا ہے اپنے کو۔ اخلاص تیری انجمن تطہیر تیرا پاک پن تو حاصل دنیا و دیا، رحمتا للعالمین، یا رحمتا للعالمین۔ آج مدنی مذاکرہ ہے اور اس میں افتتاح بخاری کا سلسلہ ہے۔ دور حدیث کا درجہ نیا شروع ہے، تو حیدرآباد کا درجہ بھی آئے گا، باب المدینہ کا بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی مدنی چینل پر ایمبولینس کی ترکیب ہو گئی ہے، کار کی، پیٹ کو جھٹکے لگے۔ بس رضوان بھائی کا تھا، رضوان بیچارہ بہت ساتھ دے رہا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہوا ہے بے حساب بخشش۔ ان کا تعارف نہیں ہوا۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ آپ بھی اجتماع وغیرہ میں حاضری دیا کریں انشاءاللہ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر زیارت ہوگی اللہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ السلام علیکم۔ محکم عدالت تجھ سے ہے۔ جبکہ اسی دوران ہسپتال میں ایک اور مریض اسلامی بھائی کی بھی عیادت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ محکم صداقت تجھ سے ہے، قائم عدالت تجھ سے ہے، جاری سخاوت تجھ سے ہے، زندہ شجاعت تجھ سے ہے، تیری اطاعت سے ہوئی، تیری رسالت سے ہوئی، کردار کی دنیا
یاسین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ساتوں فلک طے کر کے جب سترہ سے بھی آگے بڑھے ساتوں فلک طے کر کے جب سدرا سے بھی آگے بڑھے رفعت نے خود چومے قدم. الحمدللہ عز و جل. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے 12 ماہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اراکین شورا کا مدنی مشورہ فرمایا. اس دوران اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آئیے اس مدنی مشورے کو ملاحظہ کرتے ہیں. امیر اہل سنت کو پچھلے دنوں 12 ماہ کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے جب دیکھا تھا تو باپا نے بعض مقامات پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ کو 12 ماہ ہو گئے، آپ کو ہی 12 ماہ ہو گئے. تو میں باپا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر 12 ماہ کے بعد آپ ایسی کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ 12 ماہ کے بعد آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کو 12 ماہ ہو گئے اور یہ ابھی تک یوں ہی کی یوں ہی ہے. آپ کچھ ایسا ذہن بنا کر چلیں، مدنی انعامات کا رسالہ پکڑے، چومے، سر پہ رکھیں، آنکھوں سے لگائے کہ میرا رہنما تو ہے. یہ مدنی انعامات کا رسالہ، یہ میرا رہنما، یہ میرا رہبر. بس اب یہ جس طرح میری انگلی پکڑ کے مجھے چلائے گا میں نے چلنا، یہ انشاءاللہ آپ کو جنت کے راستے میں ڈال دے گا. وایا مدینہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت. رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی. لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا الہی. اس خبر کے مزید مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ فرمائیے. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد عطاری مدعظل العالی نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. اس دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. مدرسۃ المدینہ کی مجلس کو ہم نے 3 شعبوں میں تقسیم کیا ہے. مدرسۃ المدینہ للبنات، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ للبنین. تو تینوں شعبوں کا یہاں مشورہ ہے اور اس میں جو کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور کچھ الحمدللہ نئے مدارس شروع کرنے کا بھی طے ہوا جو کہ ہمارے باول مدینہ مشاورت کے نگران بتائیں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کو بعد عشاء یعنی شب اتوار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول لٹاتے ہیں. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ باول مدینہ کے جو ہیں ان کی کیا ترکیب ہوگی رکن شورا عقیل مدنی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. باول مدینہ میں ہمارے
مدنی منیوں کے جو مدارس ہیں، مدرسۃ المدینہ للبنات جن کو ہم کہتے ہیں، یہ 176 چل رہے ہیں، اور للبنین یعنی مدنی منوں کے جو مدارس ہیں 310 ہیں۔ تو یوں باول مدینہ میں ہمارے 486 مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں، اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد 34,873 ہے۔ وہ ماہانہ خرچہ بہت زیادہ ہے، کم و بیش 1 کروڑ روپیہ ماہانہ خرچہ ہے ہمارے ان مدارس کا، اور ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ اس میں ابھی خود کفیل نہیں۔ آج نیتیں ہوئی اور بہت سے عزائم ہوئے، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے جو ہمارے باول مدینہ کے ناظمین اور مدرسین سن رہے ہیں، یہ بھی اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارا یہ شعبہ خود کفیل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں اپنے کرم سے مال دیا ہے، تو وہ بھی ہماری مدد کریں گے۔ ہم نئے مدارس باول مدینہ میں کہاں کہاں کھولنے کا ذہن رکھتے ہیں، آئیے ہم باول مدینہ مشاورت کی نگران سے اس کی معلومات دیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے فیضان سے یوں تو گلی گلی میں دعوت اسلامی کے مدارس کے قیام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ابھی ہمیں نگران کابینہ نے ارشاد فرمایا کہ 486 مدارس اگرچہ قائم ہو گئے، لیکن ہم نے کچھ اہداف اپنے نگران سے حاصل کیے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈیفنس، کلفٹن، میمن نگر، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی اور دیگر بھی چند پوش ایریاز ہیں، ان میں انشاءاللہ عز و جل 92 دن میں اپنے مدرسوں کا ایک بھرپور جال بچھائیں گے۔ بنین بھی ہوں گے، منوں کے بھی ہوں گے، منیوں کے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے جو ٹھٹھا کی طرف کی جو سائٹ ہے، اس میں گھاروں، میرپور ساکروں، بہاروں، گاڑوں میں انشاءاللہ عز و جل مدارس قائم کیے جائیں گے، اور باب المدینہ کے اطراف کا ایک علاقہ گلشن معمار، کاٹھور اور اس کے اطراف میں جو نئی آبادیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان 92 دنوں میں وہاں پر بھی مدرسے قائم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح الحمدللہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، تو مدرسۃ المدینہ مجلس کی طرف سے بھی اس میں مدرسین، سرپرست صاحبان، بڑے طلباء، مدنی منع انشاءاللہ اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر مدرسے میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے نا اس کی ترکیب بنائی جائے۔ الحمدللہ عز و جل ہند مکی کابینہ ممبئی میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سابق رکن پارلیمنٹ حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے، مجھے ہندوستان میں فیضان مدینہ کے مرکز دیکھنے کی سعادت میسر آئی۔ اپنے مدعو سے کس طرح مخاطب ہونا چاہیے، دعوت کا یہ ایک اہم پہلو ہے، اور اس اہم پہلو کے رموز و نکات کو امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت مولانا
अलहाज मोहम्मद इलियास साहब कादरी मदजिल्लहुल नूरानी ने उजागर किया है। फितनों से भरे हुए दौर में उनकी ये कोशिश, उनकी मुशक्कत, इस राह में पैदा होने वाली मुश्किलात को सब्र व रज़ा की मंजिल में आकर झेलते हुए जिस तरह उन्होंने अपने खुलूस का इजहार किया, उसके नताइज हमें आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। बुरे लोगों को हमने भलाई के पैकर में ढलते हुए देखा, बदअमलों को सालेहियत का जामा ज़ेबे तन करते हुए देखा। दावत से ताल्लुक रखने वाले लोग उन्हें एक दुनिया अमली तौर पर देखती भी है और महसूस भी करती। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक अजीम दावत है जिसकी निस्बत मदीनतुर रसूल से है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मुक़द्दस मिशन से है, और हुजूर के मुक़द्दस और मुबारक मिशन को तसलसल के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि जो लोग इस तहरीक से वाबिस्ता हों वो लोग उसी रंग में ढलें जिस रंग में 1400 बरस से असफिया रसूल के वारिस होने की बुनियाद पर मिल्लत के नौनिहालों को ढालते हुए आए हैं। हम इस सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जिंदगी का जब अपनी गुनहगार आंखों से जायजा लेते हैं तो हमें ये आम तौर पे नहीं, खास तौर पे महसूस होता है कि सरजमीन पर सुन्नत रसूल को उजागर करने वाली एक ऐसी अमली शख्सियत मौजूद है जो जुबान से सुन्नत को नहीं पढ़ाती बल्कि अपने अमल से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्रबेज खुशबू को अकनाफ आलम में फैला रही है, जिससे कायनात आलम के इस्लामियों का दिलो दिमाग मुअत्तर हो रहा है और उस मशामे जां को कायनात आलम में लिए हुए बादे सबा भी घूम रही है और नसीम सहरी के पुरकैफ और नशावर झोंके भी। परवरदिगार आलम इस तहरीक को अपने रसूल के सदक़े तुफैल, उरूज और इर्तिका की मंजिलों से दो चार फरमाए। इस तहरीक के साथ हम लोगों का जुड़ना न सिर्फ ये कि बाइसे सादत है बल्कि उस कर्ज की तकमील है जो कर्ज आज तक हम पर फर्ज है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मैं अपनी बिसात भर जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा कि मैं इंशाअल्लाह इस तहरीक के लिए दामे दिर में कदम सुखने हर जगह हर हैसियत से अपनी बिसात भर हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपने तमाम तर बॉम्बे के साथियों और हिंदुस्तान के इस्लामी भाइयों को यकीन दिलाता हूं, बल्कि अपनी तरफ से इस पैगाम को आपके मदनी चैनल पर नश्र कर रहा हूं कि मेरी जहां भी जिस तरह की खिदमात हमारे इस्लामी भाइयों को चाहिए, बनाम उबैदुल्लाह खान आज़मी मुझे वो हर जगह दोष बदोश शाना बशाना अपने साथ पाएंगे। जामा मस्जिद फैजान सुन्नत बाबुल मदीना कराची में काफला इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान पाक अत्तारी काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए इस्लामी भाइयों को सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफलों में सफर करने का ज़हन दिया, जिस पर शुरकाए इज्तिमा ने हाथों हाथ ज़ादे राह भी जमा करवाया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30-30 और 12-12 दिन के मदनी काफिले, 30-30 और 12-12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफले का मोज़म्बिक के शहर बेरा से शुमई में नेकी की दावत की धूम मचाने के लिए सफर का सिलसिला हुआ, जहां मदनी काफले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत और शख्सियात से मुलाकात की और इनफिरादी कोशिश करते हुए इन्हें मदनी काफले में सफर करने का ज़हन दिया। आइए बढ़ते हैं मोज़म्बिक की जानिब। लूटने काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, चाहो गर बरकते काफिले में चलो,
چلو قافلے میں 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 چلو ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کا پیغام عام کر رہی ہے. الحمدللہ 175 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی ہے. 80 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ خدام المساجد بھی ہے. دنیا بھر میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اس وقت ہم افریقہ کے ملک موزمبیق کے شہر شمویو میں یہاں پر بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ کی تعمیرات جاری ہے. الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ مسجد بنے گی. الحمدللہ قرض ہوگا لا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. ہم موزمبیق کے شہر شمویو میں ہیں, افریقہ کے اندر ہیں. الحمدللہ یہاں آج شمویو کے فیضان مدینہ کے لیے دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہاں الحمدللہ تعمیرات کا کام شروع کیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہاں تعمیرات کے سلسلے میں اسلام بھائی آئے تھے اور الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ یہاں 5 غیر مسلم مسلمان ہو گئے. تو الحمدللہ یہاں اجتماع بھی ہے اور تعمیرات کا سلسلہ بھی ہے اور ان کے اسلامی نام بھی رکھے گئے. محمد بلال رکھا گیا ہے, ان کا نام محمد شاہد رکھا گیا ہے, ان کا نام محمد علی رکھا گیا ہے, ان کا نام احمد رضا رکھا گیا ہے اور ان کا نام محمد جنید رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں, تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.